سب سے پہلے تو میں پاکستان بار کونسل جو وکلا برادری کی ایک الیکٹڈ ایپیکس باڈی ہے، آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے، اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور میرے پولیٹیکل کلیگز کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آج اس مشاورت میں شامل ہو سکے۔ وقت کی کمی کا مجھے احساس ہے اور میں یقینی طور پر اپنے آپ کو صرف آج کے 3 ایجنڈا پوائنٹس تک محدود رکھوں گا۔ سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ آف سپیریئر جوڈیشری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرنسپلز آف ٹرانسپیرنسی اور کمپیٹنس اور نیوٹرالٹی ہے، دے شوڈ ناٹ بی کمپرومائزڈ۔ اور بالکل مجھے آپ سے اتفاق ہے کہ اس وقت جو ارینجمنٹ ان پلیس ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس پہ یہ کمپرومائزز ہو رہے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جسٹس اس وقت تک ڈیلیور نہیں ہو سکتا جب تک معزز ججز ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ نہ ہو اور ان پر کوئی بھی ایکسٹرنل پریشر نہ ہو۔ اور ظاہری بات ہے، آئین میں یہ بات بہت واضح ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے اور یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو انڈرمائن کرے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دس، میں ان کی ذات کو قطعاً پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے جج تمام قابل احترام ہیں ہمارے لیے، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے لوگوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میری یہی گزارش ہوگی کہ ہم ایسے ججز کو پولیٹیسائز کیے بغیر ان کی ذات کو سپورٹ نہ کرے، بلکہ جن پرنسپلز پہ وہ کھڑے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں اور ان کو اون کریں۔ یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور خاص کر یہ میں گزارش کروں گا اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ اور اپنی پولیٹیکل کلیگز کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پارلیمنٹری اوورسائٹ کی بات کی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو پریزنٹ ارینجمنٹ ہے دے نیڈس ٹو بی ریوزٹڈ۔ بالکل ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت جو کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں وہ میننگ فل نہیں ہیں۔ ہم قطعاً اس کے حق میں نہیں ہے کہ آنریبل ججز کو بالکل ایک پروسیس سے الگ کر دیا جائے، لیکن ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ ایک ایسا پروسیس، ایک ایسا میکنزم ہو جس میں پارلیمنٹ بھی ہو، جس میں بار بھی ہو، جس میں ججز بھی ہو، اور اس کے ذریعے جو ہے ہم فیصلے کریں۔ اور فیصلوں کی بنیاد اور پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے جو آنریبل سپیریئر جوڈیشری کا اوتھ ہے، جو آپ سب کو پتا ہے، اسی اوتھ کو پیمانہ ہونا چاہیے، اور اس اوتھ کے مطابق ہمیں اپنے آنریبل ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بات کی گئی سول لبرٹیز کی۔ سب سے پہلے تو میرے خیال سے اور کسی کے حوالے سے نہیں، لیکن میں اپنے حوالے سے یہ بھی تسلیم کروں گا کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہم اس سبجیکٹ پہ بات نہیں کرتے۔ میں خود ایک پروونس کا چیف ایگزیکٹو رہا ہوں، تو سب سے پہلے تو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس حوالے سے ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور میرے خیال سے ہمیں ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ اور میرے خیال سے مورلی ہائی گراؤنڈ پر ہم تب ہوں گے کہ سول لبرٹیز پر میں آج جو بات کر رہا ہوں، کل اگر میں حکومت میں بھی ہوں تو میں وہی بات حکومت میں بیٹھ کے بھی کروں، تو میرے خیال سے ہم مورلی ایک ہائی گراؤنڈ پر ہوں گے۔ یہاں پر مسنگ پرسنز کی ایشوز ہیں، گورنمنٹ ایکشن ہو رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور وہ تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے، وہ ہیلدی کرٹیسزم کر رہے ہیں۔
اور لوگ وکٹمائز بھی ہو رہے ہیں. اور میں مختصراً آپ کو مثال دوں گا. میر شکیل الرحمان کا کیس ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے. متی اللہ جان صاحب کا کیس ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے. میرے بھائی، میرے کلیگ یہاں پر تشریف فرما تھے ابھی، خواجہ سعد رفیق صاحب. ان کی بیل اپلیکیشن پہ جو ججمنٹ آئی ہے اس میں جو ریمارکس ہیں وہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے. اور اسی طریقے سے ابھی ساجد گوندل صاحب کا جو واقعہ ہوا ہے، اور پورے پاکستان میں بلوچستان، خیبر پختونخوا، ہر جگہ پر بہت بڑی تعداد میں ایسے کیسز ہیں. اب قانوناً آپ بہتر سمجھتے ہیں، بیکاز آئی ایم اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف لا، تو پہلی سی میں معذرت کر دیتا ہوں اگر کوئی کوتاہی مجھ سے ہو جائے. لیکن بیسیکلی پولیس، سی ٹی ڈی، ایف آئی اے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ سیکیورٹی ریزنز کے حوالے سے وہ کسی کو ڈیٹین کر سکتے ہیں، وہ بھی قانونی کارروائی کے مطابق. کسی اور ادارے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو ڈیٹین کرے. آپ نے اس پہ بات نہیں کی، میں مختصراً کروں گا کہ وہ بھی ایک تلخ فیصلہ تھا کم از کم ہم سب کے لیے، ملٹری کورٹس کو سپورٹ کرنا. لیکن ملٹری کورٹس کا مسئلہ کیوں آیا آپ بہتر سمجھتے ہیں. ایک وجہ اس میں یہ بھی تھی کہ جو ہمارا موجودہ قانون ہے، ہمارے اینٹی ٹیررزم جو لاز ہیں، وٹنس پروٹیکشن ہے، ججز کی پروٹیکشن کا ایشو ہے، اس میں کافی سارے گرے ایریاز ہیں اور لوپ ہولز ہیں. سو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس کے لیے میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، یعنی جوڈیشری، بار، ایگزیکٹو، یہ سب بیٹھے ان گرے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرے، جتنی لوپ ہولز ہو ان کو آئیڈینٹیفائی کرے، اور اینٹی ٹیررزم کے مؤثر لاز بنائے جائے تاکہ اس میں پھر سے ملٹری کورٹس کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں اکاؤنٹیبلٹی پہ آخر میں بات کروں گا. بالکل میں متفق ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، اور جب تک نہیں ہوگی وہ اکاؤنٹیبلٹی پھر نہیں ہے. اور میری ظاہری بات ہے کہ مختصراً یہ بھی سجیشنز ہوگی کہ ہوا کیا ہے پاکستان میں. آپ نے بات کی کہ صرف پولیٹیکل لوگوں کے خلاف ایک ٹول کے تحت استعمال کیا گیا، لیکن پولیٹیکل لوگوں میں بھی کیٹیگرائز کیا گیا. اسی لا کو پولیٹیکل پارٹیز کو توڑنے کے لیے اور اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹیز کو بنانے کے لیے استعمال کیا گیا. کسی کو انکوائری کی سٹیج پہ گرفتار کیا جاتا ہے، کسی کو ریفرنس فائل ہونے کے بعد بھی گرفتار نہیں کیا جاتا. 90 ڈیز کا ریمانڈ آیا جائز ہے؟ آیا ٹرائل کورٹ کے پاس بیل کا اختیار نہیں ہونا چاہیے؟ آیا برڈن آف ایویڈنس پروسیکیوشن پہ نہیں ہونا چاہیے اکیوزڈ کے بجائے؟ اور وہ پرنسپل کہ یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، یہاں پر یہ کیوں ہے کہ یو آر گلٹی انٹل یو آر پروون انوسنٹ؟ ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اور یہاں پر بھی میرے کلیگز اور میرے سینئرز بعد میں بات کریں گے، لیکن یہاں پر بھی ایک غلطی کو ہمیں اپنا تسلیم کرنا ہوگا. میں ان 2 سالوں کی بات نہیں کروں گا، اپنی غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں. میں کم از کم کرتا ہوں کہ نیب لا کو چینج کرنے کے لیے 2008 سے 18 تک ہمارے پاس موقع تھا، اینڈ وی لاسٹ دیٹ اپرچونٹی. اس کو بھی ہمیں ماننا ہوگا. اور آخر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ اے پی سی ایسے موقع پہ ہو رہی ہے کہ اسکیمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. پرسوں ایک اور اے پی سی ہونی جا رہی ہے. میری سجیشن اور ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ آج جس متفقہ ایجنڈے پہ ہم متفق ہوتے ہیں، منیمم کامن ایجنڈے پہ، اور جو ہماری ڈکلیریشن ہوگی، ایک سجیشن ہماری ہے کہ ہم جو پچھلا چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس چارٹر میں کچھ تبدیلیاں اور ایک نئے چارٹر کو ہم لے کر آئے. سو میری سجیشن یہ ہوگی کہ آج کی ڈکلیریشن میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو ہماری نئی چارٹر میں انکارپوریٹ کیا جائے تاکہ اس کی اونرشپ پر ہم سب اسے انکار نہ کر سکیں. تھینک یو.